الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بہت آسان اور بہت مختصر ہے۔ فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کی بنیادی شکل ہم نے جو فعل ماضی معروف ہے وہ سیکھ لی ہے، اور فعل ماضی مجہول جو ہے وہ بھی سیکھ لی ہے۔ پھر ہم نے فعل ماضی کے اندر مرکبات کا استعمال جو ہے فاعل کے طور پر بھی اور مفعول کے طور پر بھی، یعنی کبھی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر مرکب جاری کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں اشارہ کا استعمال ہوتا ہے جملے میں کیسے ہوتا ہے، جو لاسٹ کلاس میں ہم نے سیکھا تھا۔ تو اسی طرح اس میں اشارہ جو ہے وہ مضاف کے ساتھ اگر لگے گا تو پھر کہاں استعمال ہوگا، مضاف الیہ کے ساتھ ہوگا تو پھر کیسے استعمال ہوگا۔ تو اس کی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو ایکسرسائز علیحدہ سے نہیں تھی، لیکن اس کے اندر ہی جو جملے تھے مثال کے طور پر جو دیے گئے تھے وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو ایکسرسائز کے طور پر کر لیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کر کے بھیجا، تو ماشاءاللہ وہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے پریکٹس آپ کی ہو گئی ہے، اور وہ آپ کو جو اس میں اشارہ کا استعمال کرنا آ گیا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کوشچن ہو تو بعد میں آپ آج کی کلاس کے بعد ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 7، اور اس میں فعل ماضی جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے اندر تاکید پیدا کرنا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اسم والا حصہ پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے جب شروع میں جملے کے اندر استعمال ہونے والے مختلف حصوں کو الگ الگ سیکھ لیا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، پھر اس کے مرکبات کون کون سے ہوتے ہیں، اور جملے کے اندر مبتدا کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے، متعلق خبر کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے مزید اس میں چیزیں اور سیکھی تھی کہ جیسے آج کا موضوع ہے نا فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا، تو اس طرح جملہ اسمیہ میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اس کے لیے الفاظ تھے انا، انا، انما، انما، تو یہ الفاظ لگنے سے اس میں یعنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح فعل ماضی کا جو جملہ ہو، پاسٹ ٹینس ہو، تو اس میں بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ ہم نے کنفرم کرنا ہو، کسی کو تاکید کرنی ہو، زور دے کے بتانا ہو کہ ہاں جی ایسا ہوا تھا، ماضی کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر کیا طریقہ ہوگا۔ اس کے لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ ہے قد۔ یہ آپ نے اکثر قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، بار بار استعمال ہوتا ہے قد۔ تو قد کا جو لفظ ہے یا حرف ہے، اس کو فعل ماضی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس جملے میں، اس بات میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے کوئی بات کی اور اس میں مزید تاکید پیدا کی کہ بات جس کو کہی جا رہی ہے اس کو یقین دلانا ہو۔ ایک تو ہم نے نارمل بات کی نا، میں کہوں کہ جی میں یونیورسٹی گیا تھا، اب یہ نارمل بات ہے، لیکن مجھے اگر لگے کہ جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کی اٹینشن چاہیے، اس کو زور دے کے بات کرنی ہے، تو میں اس کو کہوں گا میں یقیناً یونیورسٹی گیا تھا۔ اب جب میں نے ایسا کہا تھا نا تو پھر وہ بندہ متوجہ بھی ہوگا اور وہ میری بات کو زیادہ اہمیت دے گا، زیادہ اس میں صداقت پیدا ہو جائے گی، تصدیق ہو جائے گی بات کی۔ تو اس مقصد کے لیے جب ہم نے عربی میں کوئی جملہ کہنا ہو فعل ماضی کا تاکید پیدا کرنے کے ساتھ، تو پھر ہم قد کا استعمال کرتے ہیں۔ اور قد جو ہے یہ ماضی قریب کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی ماضی ایک تو ہے نا کہ ابھی فرض کیا جب اب کلاس شروع ہوئی تھی تو وہ ماضی تھا اب کے لحاظ سے، کیونکہ اس کو کلاس شروع ہوئے اگر 5 منٹ ہو گئے ہیں تو 5 منٹ پہلے کی بات ماضی ہو گئی۔ اس وقت جب کہ میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے یہ حال ہے، یعنی پریزنٹ ہے۔
اور ابھی کلاس کے اینڈ پہ فرض کیا ہم اگر بات کریں کہ جی کوشچن آنسر سیشن ہوگا تو وہ فیوچر ہے، مستقبل ہے، لیکن وہ مستقبل قریب ہے کیونکہ ابھی چند منٹوں کے بعد ہم نے اس بات پہ انشاءاللہ پہنچ جانا ہے۔ لیکن مستقبل بعید جو ہوتا ہے، فرض کیا میں کہوں کہ جی دسمبر میں ہماری کلاس یہ ہمارا کورس ختم ہوگا، تو وہ مستقبل بعید ہے، یا اسے سال بعد، یا ہم آج سے 5 سال یا مزید زیادہ دور کی بات کریں تو وہ مستقبل بعید ہوتا جائے گا۔ بینے ہی ماضی میں بھی ماضی قریب بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی 5 منٹ پہلے کی بات کریں یا 10 منٹ پہلے کی بات کریں، یا ایون اگر ایک دن پرانی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ماضی قریب ہی گنا جائے گا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جی آج سے 5 سال پہلے میں فلاں ملک کے فلاں شہر میں رہتا تھا، تو وہ اب ماضی بعید کی بات ہے۔ تو جو قد کا لفظ ہے یہ ماضی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب ہم نے پاسٹ ٹینس کے اندر یعنی ماضی کے جملے کے اندر ماضی قریب کی بات کرنی ہو، یعنی ابھی ابھی کو کام ہوا ہے لیکن کام ہو چکا ہے لیکن ابھی ابھی ہوا ہے، قریباً یعنی تھوڑا وقت اس کو گزرا، تو پھر ہم قد کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر قد کرا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں قد کرا، یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں کرا تو ہو گیا فعل ماضی، ٹھیک ہے، کرا کیا ہے، جیسے فعلا ہے نا، فعلا کے وزن پہ کرا، اس نے پڑھا، تو قد کرا اس نے یقیناً پڑھا، یعنی اس میں تھوڑی تاکید پیدا ہوگی۔ اب کرا کا مطلب بھی وہی ہے، قد کرا کا بھی مطلب وہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی تاکید پیدا کر دی گئی ہے قد کا لفظ لگانے سے۔ قد کے ساتھ کوئی اضافی بات اس میں ایڈ نہیں ہوئی، صرف اس میں تاکید پیدا ہوئی ہے، اور یہ یعنی ماضی قریب، جیسا میں نے پہلے بتایا، یعنی کسی نے پڑھا ہے، جیسے ابھی کلاس ہماری شروع ہوئی ہے اور میں نے شروع میں کوئی بات پڑھی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ میں سے کہ قد کرا کہ اس نے ابھی ابھی پڑھا ہے یا اس نے پڑھا ہے، تو وہ یعنی آج کی بات ہے، تھوڑی دیر پہلے کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی مثال ہے، اس سے بات اور واضح ہوگی کیونکہ اس بات سے ہم سب واقف ہیں۔ قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ ہم روز سنتے ہیں یا بولتے ہیں، کبھی کسی نے اگر اقامت کہی ہو، نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو پتا ہوگا یہ الفاظ وہ کیسے بولتا ہے، یا اقامت کہنے کا موقع نہیں ملا تو ہم مسجد میں جب جا کے نماز پڑھتے ہیں تو جو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی شخص یہ الفاظ جو بولتا ہے، اذان کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں، اس میں یہ الفاظ اضافی ہوتے ہیں، اذان میں جو نہیں ہوتے۔ قد قامت الصلاۃ یہ 2 بار کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یقیناً نماز کھڑی ہو چکی ہے، یعنی لوگ کھڑے ہو چکے ہیں نماز کے لیے، اور باقی نماز تو ابھی شروع ہوگی لیکن جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو قد قامت، قامت کا کیا مطلب ہے، کھڑی ہو گئی، یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، فعلت قامت۔ قامت مؤنث کیوں ہے، کیونکہ الصلاۃ نماز جو ہے یہ مؤنث ہے، تو قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو گئی، قد قامت الصلاۃ نماز یقیناً کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، یہ ماضی قریب کو ظاہر کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی مثال دیکھیے، قد افلح المؤمنون، افلح یعنی فعلا، کامیاب ہوا، کون کامیاب ہوا، المؤمنون، مومن، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے لیکن چونکہ فعل شروع میں آ رہا ہے تو اس لیے وہ واحد حالت میں آیا ہے، تو افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہوئے، قد افلح المؤمنون یقیناً مومن کامیاب ہوئے۔ اچھا، اگلی بات کیا ہے کہ اگر قد کی تصدیق پر مزید زور دینا ہو، ہم جانتے ہیں اپنی زبان میں ہم اب بات کر رہے ہوں، چاہے وہ ہماری قومی زبان ہو یا ہماری کوئی علاقائی زبان ہو، یا اگر جو ہم انگلش جانتے ہیں یا کوئی دوسری زبان جانتا ہے، تو جب ہم کسی بھی زبان میں بات کرتے ہیں تو ایک تو ہے نارمل بات کرنا، ایک ہے تھوڑا اس میں تاکید پیدا کرنا، اور ایک ہے بہت زیادہ بعض کا ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ جیسے بعض لوگ قسم کھاتے ہیں بات کا یقین دلانے کے لیے، یا کوئی اور اپنے لہجے میں ایسا وہ جو ہے نا تبدیلی لاتے ہیں جس سے دوسرے والے کی توجہ حاصل ہو اور اس کو ہم یقین دلاتے ہیں۔ بعض کا ہم ایک سے زیادہ بار ایک بات کو رپیٹ کرتے ہیں یقین دلانے کے لیے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی جب آپ نے ایک تو ہے نا قد کا، ابھی ہم نے دیکھی مثالیں، قد لگائیں گے تو اس سے تاکید پیدا ہو جائے گی اور یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ پھر مزید اگر تاکید پیدا کرنی ہو کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں یا بعض ہمارے مخاطب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری بات پہ
یقین نہیں کر رہے تھے تو پھر ہم بار بار یا زور دے کے بات کرتے ہیں. تو ایسی صورت پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, قد کے ساتھ ایک اضافی لام لگا دیں گے پہلے. یہ جو ہے نا لام, اور لام کے اوپر زبر ہونی چاہیے, اسی لیے لکھا ہوا ہے لام مفتوح, یعنی جس کے اوپر فتح کا نشان ہے لام. تو قد کے ساتھ لام زبر والا لگے گا تو اس میں مزید تاکید پیدا ہو جائے گی. جیسے یہ ہم نے, اگر ہم کہیں قد سمی اللہ تو ہم کہیں گے اللہ نے سن لیا یا اللہ نے یقیناً سن لیا. لیکن اگر کہتے لقد سمی اللہ تو اس کا مطلب ہے یقیناً اللہ نے سن لیا. یا ہم لہجے میں اتنا زور ڈالیں گے یقیناً, اور یا پھر ہم 2 بار کہہ دیں گے یقیناً یقیناً, یا ضرور پر ضرور ایسا ہوا ہے. تو ایسے ہم کہتے ہیں نا بعض کا زور دینے کے لیے. تو یہ لاقد کا مطلب ہے کہ ڈبل اس پہ یعنی امپیکٹ آ گیا اس کا, تو بہت زیادہ زور دے دیا. تو یقیناً اللہ نے سن لیا. تو اس جملے میں قد پر مزید زور دیا گیا ہے لام زبر کے اضافے کے سبب. اسی کی دوسری مثال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. ٹھیک ہے, یہ واو تو ہے عطف کا, اس کا مطلب تو ہے اور. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی کوئی بات ہوئی ہے اور اب اگلی بات یہ ہے. تو وہ اگلی بات کیا ہے, لَقَدْ یقیناً نَصَرَكُمُ اللَّهُ. نَصَرَ ہو گیا فَعَلَ کے وزن پہ, اس نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ تم سب کی. اور کس نے مدد کی؟ اللہ. یہ ہے نا رفعی حالت میں فاعل, بِبَدْرٍ بدر میں, یعنی بدر کے مقام پر اللہ نے یقیناً یقیناً تم سب کی مدد کی. یہ وہ جو غزوہ بدر ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بات ہے. تو اس میں بھی وہی ہوا ہے, لام تاکید والا آیا اور پھر قد بھی آیا. تو اس نے بات میں بہت زیادہ زور اور تاکید پیدا کر دی. اچھا, یہ تو ہو گیا قد کا استعمال. امید ہے آپ لوگوں پہ واضح ہو گیا ہوگا. آج کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے کانا. اچھا, قد جو تھا وہ تھا زور دے کر ماضی قریب کی بات کرنے کے لیے, اور کانا جو ہے وہ ماضی بعید کی بات کرنے کی, یعنی بات ابھی نئی نہیں ہوئی ہے, تو ماضی میں لیکن بہت پہلے کوئی ہوئی ہے, یعنی اس کو کچھ عرصہ بیت چکا ہے. تو اب وہاں اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, کانا. تو کانا لگائیں گے تو یہ ماضی بعید, ٹھیک ہے, اس کا معنی پیدا ہوگا. مثال کے طور پر دیکھیے, کانا ذہابا. اب ذہابا کیا ہے؟ فعلا جلسا ذہابا. ذہابا وہ گیا, تو کانا ذہابا وہ گیا تھا. اب اردو میں ہم اگر کہیں کہ وہ گیا تو اس کا مطلب کہ ہو سکتا ہے ابھی ابھی گیا ہو, لیکن اگر میں کہہ دوں وہ گیا تھا تو اس کا مطلب کوئی پرانی بات ہے, ہو سکتا ہے 6 مہینے پہلے کی بات ہو یا سال پہلے کی بات ہو. میں کسی کو کہوں کہ جی وہ انگلستان گیا تھا, اب وہ پتہ نہیں 5 سال پہلے گیا تھا. ویسے تو ممکن ہے کہنے والا مزید اس کی وضاحت کرنے کے لیے وہ پیریڈ بھی بتا دے کہ اس وقت گیا تھا, مہینہ پہلے گیا تھا, یا 2010 میں گیا تھا, تو اس سے بات مزید واضح ہو جائے گی. لیکن اگر وقت کا تعین نہیں ہو رہا اس بات میں, تو کانا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ بات بہت پہلے کی ہو چکی ہے, پرانی بات ہے. تو کانا ذہبا وہ گیا تھا. اسی کی مؤنث کی مثال اگر لے لیں تو ذہبت وہ گئی, اور کانت ذہبت وہ گئی تھی. پھر اسی طرح جمع کا صیغہ ہے درابو. اچھا, درابو ہوتا تو انہوں نے مارا, تو دوربو انہیں مارا گیا, وہ پیٹے گئے. ٹھیک ہے, یہ مجہول آ گیا درابو سے دوربو. تو دوربو کے ساتھ پھر کانو, جس طرح دوربو جمع ہے ماضی کا, تو کانو, کانا سے کانو, یہ بھی جمع کا ماضی ہو گیا. تو وہ پیٹے گئے تھے. اب یہ کانا کی وجہ سے لفظ تھا, تھی اور تھے اور تھا یہ لگ رہے. تو اس کا مطلب یہ جو ہے نا پرفیکٹ پاسٹ ٹینس ہو گیا, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ بات مکمل ہو چکی ہے پہلے. تو یہ دوربو کانو ہو گیا. اور دوربتو, اب دوربتو جو ہے یہ کیا ہے, مجھے پیٹا گیا. اگر ہوتا دربتو تو ہوتا میں نے مارا, تو دوربتو مجھے مارا گیا. تو کون تو یہ ماضی بعید کے لیے, تو مجھے مارا گیا تھا, مجھے پیٹا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, کانا کی بات واضح ہو گئی. اچھا, بس یہ ہمارا تھوڑی سی بات اور ہے. اس کے بعد
اب یہ جو کانا ہے نا، آپ نے دیکھا ابھی ہم نے 3-4 مثالیں دیکھی، تو اس میں ماضی کا جملہ جو ہے وہ چونکہ ہم نے جیسے گردان سیکھی ہے نا، تو 14 مختلف حالتیں ہیں، تو اب کانا کا جب استعمال ہوگا تو وہ جو حالت فعل ماضی کے صیغے کی ہوگی اسی حالت میں ساتھ کانا لگے گا. یہ نہیں کہ ہم یعنی دارابا لگائیں تو پھر بھی کانا لگائیں، اور دارابت لگائیں تو پھر بھی کانا لگا دیں، اور دربنا لگائیں تو پھر بھی کانا نہیں. جیسا جیسا فعل کی شکل ہوگی اسی طرح کانا کی بھی شکل ہوگی، کیونکہ کانا خود بھی فعل ہے. اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. اس کی مزید وضاحت ہم آگے کسی موضوع پہ جا کے پڑھیں گے علیحدہ. لیکن کانا کو یعنی فعل ناقص کہتے ہیں. ناقص سے مراد یہ کہ وہ اس میں بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن ہے یہ فعل ماضی کانا. تو جس طرح سے ہم نے فعلا کی، گردان کی، ذہبا کی، جالسا کی، کارا کی، اسی طرح کانا کی بھی گردان اگر ہم سیکھ لیں گے تو پھر ہمیں اس کا استعمال کرنا آسان لگے گا. تو جس طرح ہم نے فعلا کی گردان سیکھی تھی نا، ابھی دیکھیے آپ کی یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا، یہ وہی بالکل اسی شکل میں کانا کی گردان. یعنی پہلا یہ کیا ہے؟ وہ تھا. اب اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے کانا وہ تھا. تو آپ اگر یوں ہم کر لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کوئی اور ماضی کا صیغہ لگاتے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ آسان لگے گا. تو فرض کیا جالاسا میں لگا دوں مثال کے طور، تو کانا جالاسا، وہ بیٹھا تھا. کانا جلسا، وہ دونوں بیٹھے تھے. کانو کیا لگے گا؟ جلسو، وہ سب بیٹھے تھے. کانت جلست، ٹھیک ہے، وہ بیٹھی تھی. کانتا جلستا. اگر خالی جلستا ہو تو کیا کہیں گے؟ وہ دونوں بیٹھی. لیکن کانتا جلستا، وہ دونوں بیٹھی تھیں، یعنی اب وہ ایکشن کنفرم ہو چکا ہے. تو کننا جلسنا، ٹھیک ہے، جلسنا کننا. پھر آگے کیا ہے جی؟ اب بات آ جائے گی مخاطب یعنی حاضر کی. یہ تو تھے نا غائب کے صیغے، اب آ جائیں گے یہ 6 والے حاضر کے صیغے. کنتا، تم تھے، تو اب کیا کہیں گے؟ کنتا جلستا. کنتما جلستما. کنتم جلستم. ٹھیک ہے، تو بیٹھا تھا، تم دونوں بیٹھے تھے، تم سب بیٹھے تھے. پھر مؤنث کی بات کر لیں. کنتی کیا ہوگا؟ جلستی. کنتما جلستما. کنتنا جلستنا. ٹھیک ہے جی، تم بیٹھی تھی، تم دونوں بیٹھی تھی، تم سب بیٹھی تھی. اب آخری والا حصہ آ گیا متکلم کا. جو بات کر رہا ہے وہ واحد ہے یا تثنیہ 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہیں. تو واحد ہوگا تو کنتو جلستو، میں بیٹھا تھا. اور 2 یا 2 سے زیادہ ان سب کے لیے ایک ہی ہے، کننا جلسنا. اب اسی طریقے سے آپ دوسرے جو افعال ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو آپ بلکہ یوں کر لیں کہ قد کے لیے آپ قد کا استعمال کرتے ہوئے خود سے کوئی 5 جملے لکھ لیں آسان سے. جسٹ آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کا استعمال سیکھنا ہے. اور یہ جو کانا ہے اس کے ساتھ ایک ایک آپ اپنی گردان کوئی کر لیں. اگر کوئی فائلہ سے کر لے، کوئی جالسا سے کر لے، کوئی کارا سے کر لے، کوئی ذہبا سے کر لے، تو وہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. تو یہی آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. تو بس ہمارا آج کا لیسن اتنا ہی ہے. باقی یہ جو ہے نا یہ ہوم ورک نہیں ہے، یہ اضافی ایک مضمون سا دیا گیا ہے. تو یہ اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. ویسے آپ چاہیں تو اس کی کر سکتے ہیں ترجمہ. الشمس سورج، ھذا النجم یہ وہ ستارہ ہے، الذی فی السماء جو آسمان میں ہے، اور ہی المصدر الاساسی للطاقہ علی الارض
یہ یعنی جو سورج ہے یہ زمین پر بنیادی توانائی کا مصدر ہے، یعنی جو وہاں پہ جو زمین پہ ہمیں انرجی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، اس کا بنیادی جو کیا کہنا چاہیے منبع، ذریعہ، وہ سورج ہے۔ وَلَوْلَا هَذِهِ الْحَرَارَةُ، اگر یہ حرارت، یہ توانائی نہ ہوتی تو لما وجدت حیات علی الارض، یعنی تو پھر زمین پر زندگی نہ ہوتی، بے امر من اللہ، اللہ کے امر سے۔ وقد نجح العلماء، بے شک کامیاب، یہ قد کا استعمال اس میں ایک لفظ ہے، وقد نجح ہوتا ہے کامیاب ہونا، علماء کہتے ہیں سائنسدان، ٹھیک ہے۔ فی الکہرباء، بجلی، یہ جو الیکٹریسٹی ہے اس کو عربی میں کہرباء کہتے ہیں، تو یعنی بجلی کے شعبے کے جو سائنسدان ہیں وہ کیا کام، ان کو یقیناً کامیابی ہوئی ان طریق خلایا خاصت لطاقت الشمسیت، کہ انہوں نے شمسی توانائی بنانے کا طریقہ ڈھونڈا، اقاموہا فی البلاد، اور اس کو پھر شہروں کے اندر قائم کیا۔ تو یہ پورے مضمون کے اندر ایک جگہ پہ قد کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ جو حدیث دی گئی ہے اس میں ایسا کوئی اس کا یعنی آج کے موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اس کے ساتھ پورا ہو، اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔